بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے تمام مسلمان اور بہن اور بھائیوں کے لیے ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جو بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر کوئی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو اور میری یہ بات آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ کمنٹس میں اپنا نام لازمی لکھیں اور اس ویڈیو کو بڑی توجہ اور دھیان سے سنیں۔ پیارے ناظرین، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ایک صحابی جو بہت ہی غریب تھے، ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسے پوچھ لیا کہ اے میرے غلام، کیسے دن بیت رہے ہیں؟ صحابی نے عرض کی، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، رشتہ داروں میں، برادری میں امیر لوگ بھی ہیں، اونچے اونچے خاندان والے ہیں، اور میں بہت غریب ہوں، اور اس غریبی کی وجہ سے کوئی بھی خاندان والا میری طرف توجہ نہیں دیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میں غریب ہوں اور غریب کو کون پوچھتا ہے؟ پیارے ناظرین، اس غریب صحابہ کی محبت بھری گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دکھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو سنا رہا تھا کہ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جس غلام سے آپ محبت بھری گفتگو فرما رہے ہیں، یہ تو کل ظہر تک زندہ ہے، پھر یہ فوت ہو جائے گا، کل ظہر کے وقت اس کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر لوح محفوظ پر لکھا دیکھ کر آئے کہ اس کی موت اس کا مقدر بن چکی تھی، اور فرمایا، آقا، اس کے پاس اتنا ہی تھوڑا وقت بچا ہے۔ آپ نے یہ بات بتائی اور واپس تشریف لے گئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یہ بات سن کر آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اپنے غلام سے پوچھا کہ اے میرے غلام، یہ بتاؤ کہ زندگی کی کوئی سب سے بڑی خواہش ہے تمہاری؟ ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ وہ پوری کر دی جائے۔ اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میرے آقا، غریبوں کی حسرتیں کیا پوچھتے ہیں، جب سے آنکھ کھولی ہے غریبی ہی دیکھی ہے۔ اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، اتنا غریب رہا ہوں کہ کبھی میٹھا نہیں کھا سکا۔ اے میرے آقا، آپ نے پوچھ لیا ہے تو عرض کرتا ہوں، میری دو حسرتیں ہیں، دو خواہشیں ہیں جو زندگی بھر پریشان کرتی رہی ہیں، کبھی پوری نہیں ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سی حسرتیں ہیں؟ غلام فرمانے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، پہلی یہ کہ کبھی بھی میں نے زندگی میں میٹھا نہیں کھایا، پوری زندگی طلب ہی رہی لیکن میٹھا نہ کھا سکا۔ دوسری یہ کہ میں جوان بھی ہوں اور آپ کا غلام بھی ہوں، کاش کوئی نیک بیوی مجھے مل جاتی، مجھے زندگی کا ساتھی مل جاتا۔ میں غریب ہوں، مجھے کون رشتہ دیتا ہے بھلا؟ کوئی میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ابھی اس غلام نے اتنی ہی بات کی تھی کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اس نوجوان سے پوچھا، تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ نوجوان کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میرے چچا کی بیٹی ہے، نیک بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، مگر غریبی کی وجہ سے وہ مجھے رشتہ نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عظمتوں پر سلام۔ آپ نے فوراً اس کے چچا کو بلایا اور فرمایا، اپنی بیٹی کو فوراً دلہن بنا کہ میں نے اپنے اس غلام کا نکاح تیری بیٹی سے کرنا ہے، ابھی رخصتی ہوگی اور ابھی ہی نکاح ہوگا۔ آپ نے حضرت عثمان اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، نوجوان کے لیے نئے کپڑے لے کر آؤ۔ کسی صحابی سے کہا، برتنوں کا انتظام کرو
کسی صحابی سے کہا کہ اس کے لیے گھر کا انتظام کرو۔ ایک صحابی کا گھر خالی پڑا ہوا تھا، اس نے اپنا گھر حاضر خدمت کر دیا۔ اور کسی کو کہا کہ چرپائیوں کا انتظام کرو۔ تمام صحابہ اکرام کی الگ الگ ڈیوٹی لگا دی۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کے لیے ایسا حلوہ بناؤ کہ جو پہلے کبھی نہ بنا ہو۔ سبحان اللہ۔ کل اس نے چلے جانا ہے، آج اس کی دونوں حسرتیں پوری کر دی جائیں۔ پیارے ناظرین، پھر مسجد نبوی میں آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے اس کا نکاح پڑھوا دیا۔ پھر آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ تمہارا گھر خالی ہے، ان دونوں کو وہاں لے جاؤ اور ان کا سامان بھی لے جاؤ اور جو کھانا ان کے لیے تیار کیا ہے وہ بھی لے جاؤ اور ان کو اس گھر میں پہنچا کر آؤ۔ جب رات گزری تو اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ایک صحابہ کو فرمایا، آج ظہر کے وقت اس گھر کے پاس چلے جانا اور اس گھر کے ارد گرد ہی رہنا اور گھر کے قریب چکر لگاتے رہنا۔ جیسے ہی گھر کے اندر سے کوئی رونے کی آوازیں آئیں تو فوراً مجھے اطلاع کرنا۔ جس دولہے کی کل شادی کی ہے، اور عصر کے وقت تک اس گھر کے آس پاس چکر لگاتے رہنا اور دھیان رکھنا کہ اندر سے کوئی رونے کی آواز تو نہیں آئی۔ اگر اندر سے کوئی رونے کی آواز آئے تو فوراً مجھے اطلاع کرنا۔ پیارے ناظرین، وہ صحابی عصر کے وقت تک اس کے گھر کے آس پاس چکر لگاتے رہے۔ جیسے ہی صحابی گھر کے قریب آتے تو اندر سے ہنسی اور خوشیوں کی آوازیں آتیں۔ اس گھر سے ہنسنے کی آواز آئے، خوشیوں کی آواز آئے، لیکن رونے کی آواز نہ آئے۔ جب عصر کا وقت ہو گیا تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، وہاں تو کوئی رونا نہیں ہے، بلکہ جتنی بار بھی میں قریب گیا تو اندر سے ہنسی اور خوشیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم فوراً اللہ کے آگے سجدے میں جھک گئے اور عرض کی کہ یا رب العالمین، یہ کیا معجزہ ہے؟ اے میرے پروردگار، یہ کیا راز ہے؟ کل جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے غلام کے پاس ظہر کے وقت تک کا ٹائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، مجھے اپنی عزت کی قسم، جو جبرائیل نے آپ کو خبر دی تھی وہ سچ فرمایا تھا۔ تقدیر یہی تھی کہ آج اس نوجوان نے مر جانا ہے، لیکن اے میرے محبوب، جب آپ نے شادی کے بعد دلہا دلہن کو گھر بھیج دیا اور ان کے ساتھ کھانا بھی بھیج دیا، اور جب وہ عشاء کے وقت کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو ابھی لقمے توڑ کر منہ میں لے کر جانے ہی لگے تھے کہ باہر دروازے پر کسی غریب نے دستک دے دی۔ اس نے صدا لگائی کہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں، اللہ کا واسطہ مجھے کھانا دے دو۔ اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ میرے آقا نے میرا نکاح تم جیسی نیک عورت سے کر دیا، اگر اجازت ہو تو یہ کھانا میں فقیر کو دے آؤں؟ تو اس کی بیوی نے اجازت دے دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، اس نوجوان نے وہ سارا کھانا اٹھا کر اور وہ حلوہ جو اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا تھا، اس نے سارا کھانا میرے نام پر دے دیا۔ اور جب وہ روٹی اور حلوہ فقیر کی جھولی میں پہنچا تو فقیر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا، اے میرے مولا، ان کی جوڑی سلامت رکھنا، ان دونوں کو خوشیاں دینا، ان کو اولاد دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے حبیب، مجھے اپنی عزت کی قسم، تقدیر میں یہی تھا کہ اس نے کل ظہر کے وقت مر جانا ہے، لیکن جب اس نے غریب کی مدد کی، اس کو کھانا کھلایا، تو میں نے اس کی تقدیر بدل کر اس کی زندگی بڑھا دی۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، اس پیاری ویڈیو اور ان پیاری احادیث مبارکہ سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی کی بھی دعا، کسی غریب بہن بھائی کی دعا، کسی مجبور انسان کی دعا آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ جب دعا
موت کو ٹال کے زندگی بڑھا سکتی ہے تو پھر آپ کی کھوٹی قسمت بھی ہری کر سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اپنے ارد گرد اپنے بہن بھائیوں پہ، اپنے ہمسایوں پہ نظر رکھا کریں۔ جو بھی جہاں بھی غریب ہے، پریشان حال ہے، جس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں فوراً ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اپنی ضرورتوں کے لیے ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر لیتے ہیں، اگر یہی ہم پیسے غریبوں میں دیں، مجبوروں کو دیں اور جو بے بس ہیں ان کو دیں، پریشان حال ہیں ان کو دیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعا سے ہم پہ وہ رحمتیں کرے گا کہ جو ہمارے گمان اور سوچ میں بھی نہیں ہوں گی کہ وہ کتنا بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو محترم سامعین، زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ کسی مجبور پریشان حال انسان کو دیکھیں تو فوراً اس کی مدد کریں، کہ اگر آپ اس کی مدد کریں گے تو اللہ کی رحمت کے مدد کے دروازے ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ اگر آپ کو آپ کی بہن کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ سے مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن